بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں انسان کہ خالق کائنات نے ہم پر احسان فرمایا. پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے آج یہ مقدس پاکیزہ جو شب ہے محرم الحرام کی پہلی رات اور نئے سال کی یہ مقدس پاکیزہ پہلی شب جس میں ذکر شہدائے کرب و بلا اور بالخصوص شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 10 روزہ محفل پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کیونکہ وقت کی قلت ہے، وقت بہت مختصر ہے، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. تھوڑے سے وقت میں آج کی محفل پاک میں 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں. اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب مل کر بابا جی بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آج اس محفل پاک میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل ہیں. ورنہ ذکر والی محفل میں بیٹھنا یا آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آئیے مرحبا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی کہ آج اس محفل میں بیٹھنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ کی پاک ذات بڑی کریم و رحیم ہے. یہ محفلیں سجانے کا جو مقصد ہے یہ فقط رسمیں ادا کرنے کا نہیں ہے. ان محفلوں کو اس لیے سجایا جاتا ہے، ان محفلوں کو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری قوم کو، ہماری قوم کے بچوں کو، ہماری قوم کی بچیوں کو بتایا جائے، انہیں سنایا جائے، انہیں سمجھایا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کتنی کریم و رحیم ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، وہ اسی محفلوں میں، انہی محفلوں میں ہمیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے اور علماء کی زبانی ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ آج ہم ان محفلوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہی حسینی کام ہے، یہ تو صرف رسمان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو کڑوی بھی لگے، ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کچھ کڑواہٹ ہو اور آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہو، لیکن حقیقت میں اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات ہم سے راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ہم سے راضی ہو، آپ چاہتے ہو کہ فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہم سے راضی ہو جائیں، آپ چاہتے ہو کہ حسنین کریمین ہم سے خوش ہو جائیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس محفلوں میں آ کر کے، ان محفلوں میں آ کر کے بٹھائیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے، وہ سنیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کیسی تھی، وہ سنیں کہ فاروق اعظم کے ساتھ میں بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سخاوت کے دریا بہائے۔ ہماری قوم کے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے، ہماری قوم کی بچیوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان محفلوں کو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے سمجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کیا ہے، ہمارے بچے پہچانیں کہ حسنین کریمین کی شہادتیں اور قربانیاں کیوں دی گئی، کس لیے دی گئی، ہماری قوم کی بچیوں کو پتا چلے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کیا تھی، آپ کس طرح عبادت کیا کرتی تھی، آپ کی بندگی کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہماری قوم کے بچے ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھیں گے اور علماء کی زبانی سنیں گے، تب انہیں پتا چلے گا کہ ہم جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں یا جس رب کائنات کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کرتے ہیں، وہ رب کتنا کریم ہے، اور جس نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یا جس ابو بکر یا جن حضرت عمر و عثمان و علی کے نعرے لگاتے ہیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا ان کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائے گا، وہ سب ہمیں انہی محفلوں سے میسج ملتا ہے۔ ان محفلوں کے سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن میری قوم نے ان محفلوں کو رسمن سمجھ لیا ہے کہ اگر 10 روز محفلیں نہیں سجائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ باتیں کریں گے کہ اتنی بڑی جماعت ہے یا اتنے سارے لوگ مسلمان ہیں وہ محفلوں کو نہیں سجاتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، آؤ آج کے بعد میں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدلنے کی کوشش کریں، خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کریں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات پر کثرت سے درود پڑھیں۔ تقریر اور خطاب تو میرے بعد میں حضرت کا ہوگا، لیکن میں تو صرف آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور آج کی محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میرے پاس تو نہ تو علم ہے، نہ تو میں تقریر کر سکتا ہوں، نہ تو مجھے خطاب کرنا آتا ہے، نہ ہی میں کوئی بڑا خطیب ہوں۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین کے صدقے میں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، دعائیں کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحابہ کا، اہل بیت کی مقدس پاکیزہ زندگی اور ان کی لائف کے قصے سنائیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہم اس دنیا میں بہت دن رہنے والے نہیں ہیں، ہماری سانسیں بہت مختصر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں جس طرح ظاہر میں ہم نے دنیا میں پکڑ کر کے رکھا ہے، کل محشر کے میدان میں بھی اسی طرح سلامت رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں، نماز کی پابندی کریں، نماز قضا نہ کریں۔ سرکار امام علی مقام کی شہادت اور آپ کی مقدس پاکیزہ زندگی کے قصے اور واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ سرکار حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کی مقدس پاکیزہ فضاؤں سے لے کر کے کربلا تک اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو صرف ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی سندیش تھا، ایک ہی میسج تھا کہ اگر حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حسین کے کردار پر چلو اور نماز کی پابندی کرو۔ میرے دوستو، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہماری مسجد ویران ہو چکی ہے، کلام پاک کے قریب ہم لوگ نہیں جاتے، نہ ہم جاتے ہیں نہ ہمارے بچوں کو جانے دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے بچوں کو کس نے روکا ہے، بچوں کو کس نے دور کیا ہے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، بچوں کو ہم نے دور کیا ہے، ہمیں نے ان کو دور رکھا ہے۔ اگر ہم قرآن کے قریب جاتے تو بچے بھی دیکھ کر کے قرآن کے قریب آ جاتے۔ جیسے موبائل ہمارے پاس رہتا ہے، موبائل ہر وقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے، تو ہمارے بچے بھی موبائل ہاتھ میں لے بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس کا اثر پڑ گیا۔ اسی طرح اگر قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو بچوں کو پتا چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کے کلام کی تلاوت کریں گے تو رب راضی ہوگا، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اور جس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں کو خوشیاں بھی ملے گی اور ان کے قدم اللہ کے گھر کی طرف بھی بڑھیں گے، نماز کے پابند بھی بنیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس محفل سے اٹھیں، اس سے پہلے اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے تو توبہ کریں، کل سے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ صبح نماز فجر سے اپنی زندگی کی شروعات کریں کہ مولا بہت نمازیں قضا ہو چکی ہے، آج ہم عہد کرتے ہیں، آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم تمہارے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے کسی اہل دل نے کہا تھا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، مجھے جو ٹائم دیا تھا اسی وقت پر میں آ بھی گیا تھا اور میں اسی وقت پر اپنی گفتگو کو ختم بھی کر رہا ہوں، کیونکہ بعد میں جتنا بھی وقت ہے وہ برادر عزیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک بہت پیارا میسج پہنچائیں گے، پیارا سندیش پہنچائیں گے۔ بہترین خطیب ہیں، بہت ہی تھوڑے سے وقت میں انہوں نے شہرت حاصل کر لی ہے خطابت کے میدان میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں تو صرف دین کی 2-3 باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت گزارنے کے لیے میں نے اس کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم اور آپ سب مل کر کے ان اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ محفلوں میں یقیناً ہمارے لیے بیٹھنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، رب کے کلام کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو۔ یقیناً یہ پروگرام جو بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 10 روز تک چلیں گے، بس آج کے بعد اس بات کو یاد کر کے جائیں، 10 دن تک اس سبق کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس محفل میں ہمیں بھی آنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی لانا ہے، ہماری بچیوں کو بھی لانا ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے آپ پوری بستی کا سروے کریں، ہمارے نوجوان کس طرح کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں،
کیا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ گھر سے بیٹا نکلے، ماں بھی بولے، باپ بھی بولے کہ بیٹا کہیں جائے یا نہ جائے، لیکن بیچ چوراہے میں جو مجلس ہو رہی ہے، شہدائے کرب و بلا کا ذکر ہونے والا ہے، نبی کے بیٹوں کی یاد منائی جا رہی ہے، سرکار امام علی مقام کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت سنائی جائے گی، فاروق اعظم کی عدالت کا بیان ہوگا، تو وہاں جا کر کے بیٹھنا ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹھیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں خدا کی رحمت برسے گی، اور وہ رحمت کا چھینٹا ایک بھی اگر ہمارے اوپر گر گیا تو ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے گی، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لغزش، خطا، غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا کمال الدین صاحب اکبری نقشبندی سے کہ وہ خطابت کی کرسی پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کی قلوب کو منور کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج سے فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بے اثر ہو کہ نہ رہ جائے بلند وہ دست التجا کر، جو بے اثر ہو کہ نہ رہ جائے بلند وہ دست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر، خدا سے ہٹ کر نبی سے ہٹ کر کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، نبی سے ہٹ کر کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا،
خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی، دو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، محترم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم سب مل کر بارگاہ شہداء کربلا، بالخصوص تاجدار کربلا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر عزیز القدر مولانا شکر الدین صاحب اکبری نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ حضرات کو محفل اور اس مجلس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت بہترین پیغام دیا۔ میں بھی چند گزارشات، چند ضروری باتیں انہی محفل اور مجالس کے حوالے سے اور شہید کربلا کی قربانی کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ آسمان کے مطلع پہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا، اور یہ چاند نظر آتے ہی ایک عجیب طرح کا کیف، ایک عجیب طرح کی تبدیلی ہمارے معاشرے میں سامنے آئی۔ حالت چینج ہو گئی، ماحول تبدیل ہو گیا۔ محرم کا چاند آسمان پہ نظر آتے ہی، اور یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج یہ پہلی تاریخ ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، اور ان کا چاہے جو بھی دھرم، ملت ہو، اور جس بھی قانون سے وہ تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ قانون اور دستور ہے کہ سال ان کا بھی شروع ہوتا ہے، سال ان کا بھی ختم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا سال ختم بھی ہوتا ہے اور ہمارا سال شروع بھی ہوتا ہے۔ ہمارا سال ختم ہوا ہے ذی الحجہ، اور ہمارا سال شروع ہوا ہے محرم کے مہینے سے۔ یہ اسلامی سال کی شروعات ہے اور یہیں سے آغاز ہے۔ لیکن تھوڑا سا غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، یہودیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، غیر مسلموں کا اپنا کیلنڈر ہے، اور ہر ایک کی ایک الگ تاریخ ہے، اور وہ اپنی تاریخ کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جو سال جاتا ہے اسے الوداع بھی کرتے ہیں، اور جو نیا سال آتا ہے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیاوی جتنے بھی ممالک ہیں اور دنیاوی جتنی بھی قومیں ہیں، ان کے سال ختم بھی ہوتے ہیں اور سال شروع بھی ہوتے ہیں، لیکن سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ان کے یہاں گناہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ہر طریقے کا گناہ، فحاشی، عریانیت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اسی سال کو ختم کر کے وہ جب اگلے سال کا افتتاح یا آغاز کرتے ہیں تو اگلا سال بھی گناہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ ہر طریقے سے گناہ کا بازار گرم رہتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں سال جو جاتا ہے وہ بھی گناہ کا پیغام دیتا ہے، اور جو سال ان کے پاس آتا ہے وہ بھی گناہ ہی کا پیغام دیتا ہے۔ ان کے یہاں گناہ کے سوا اور کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گیا وہ سال بھی گناہ، اور جو آیا اس نے بھی گناہ ہی کا پیغام دیا۔ لیکن اس کے بیچ میں ہم اور آپ رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہمارا سال شروع بھی ہوتا ہے، ہمارا سال ختم بھی ہوتا ہے۔ دوسروں کے سال کی طرح
ہمارے سال نہ ختم ہوتے ہیں نہ سال شروع ہوتے ہیں. دوسروں کا سال تو گناہ دے کے بھی جاتا ہے اور گناہ لے کے بھی آتا ہے، لیکن ہمارا سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ اور شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی یا علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جو ہمارا سال ختم ہوا ذی الحجہ کے مہینے پر، اس مہینے میں بھی قربانی تھی، اور اب جو مہینہ شروع ہوا ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی ہمیں قربانی ہی کا پیغام دیا جاتا ہے. دنیا کے ہر قومی کیلنڈر نے، دنیا کی ہر بدلتی تاریخ نے انہیں گناہ کا تصور دیا، گناہ کا پیغام دیا، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور دین اسلام کی اس عظیم دولت نے ہمارے اندر کو منور کیا ہے. اور یہ جو سال آیا اور جو سال گیا، اگر اس کی تفریق یا تقسیم کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا آخری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی 10 تاریخ کو وادی مینا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی پیش کی ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو وہ مہینہ بھی پیغام دے رہا تھا کہ یہ جو سال کا مہینہ ختم ہوا ہے یہ بھی تمہیں قربانی کا پیغام دیتا ہے. اب جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے اس کی 10 تاریخ کو شہید کربلا، تاجدار کربلا، امام عالی مقام میں اپنے بچوں کے سمیت وادی نینوا میں، وادی کربلا میں اپنے بچوں کو شہید کروایا اور خود بھی شہید ہو گئے. اسلام کی فلاح اور بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے. گویا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سال ختم ہوا، ہمارا سال شروع ہوا، جو ختم ہوا اس نے بھی ہمیں پیغام دیا ہے کہ اے مسلمان، اگر عزت اور عظمت اور شان والی زندگی دیکھنا چاہتا ہے تو قربانی کر. اور جو سال آیا ہے اس نے بھی یہ پیغام دیا ہے اگر سرخ روح اور بلندی چاہتا ہے تو قربانی کر. قربانی دیتا جائے گا اور بلندیاں حاصل کرتا جائے گا. زندگی ایک اجیرن بنا کے رکھ دی ہم نے، لیکن حقیقت حال یہ ہے دوستو کہ جو زندگی ہماری کٹ رہی ہے، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہوا، آج سے ایک نیا سال شروع ہوا ہے. اب نہ جانے ہم اس آنے والے سال میں کیا کریں گے. ہماری زندگی کے ایک نئے سال کا آغاز ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا کہ آج ہی سے توبہ کر لیں کہ میرے مولا جتنی زندگی کے دن گزارے وہ ہم نے گناہ میں گزارے، لیکن آج سے تیرے نبی کے نواسے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج ہی سے تیری بارگاہ میں توبہ کر کے کل سے نماز بھی پڑھیں گے اور حبیب کی سنت پہ بھی عمل کریں گے. سال تبدیل کرتا ہے تو تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سال کو بدلتے ہمیشہ دیکھتے ہو، لیکن وہ دن بھی زندگی میں لاؤ کہ سال بدلے اور ساتھ میں ہم بھی بدل جائیں. کل ہم گنہگار تھے اور آج ہم نمازی بن جائیں. کل ہم گنہگار تھے آج ہم مسجد کے اندر آ جائیں. کل سال نہیں بدلا تھا، آج اگر سال بدلا ہے تو مجھے بھی بدل جانا چاہیے. اور مسلمان ہے وہ جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے خود بھی بدل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بدل دیتا ہے. یہ جہاں بھی تصور پایا جاتا ہے سال کی تبدیلی کا تو وہاں لوگ اس نئے سال کی شروعات میں گناہ کا بازار گرم کرتے ہیں اور گناہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں. لیکن ہمارا اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اور اسلامی سال کا آغاز اور شروعات یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں اگر بدلنا ہے اور زندگی میں چینجنگ لانی ہے تو تمہارے سامنے قربانی کی کتاب کھلی ہے. سن اے مسلمان، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے کہ اسلام کی عظمت
اور مسلمان کی عظمت اگر ہے تو وہ قربانی میں ہے. قربانی مال کی بھی ہوتی ہے, قربانی جان کی بھی ہوتی ہے, قربانی اولاد کی بھی ہوتی ہے, قربانی وطن کی بھی ہوتی ہے, قربانی وقت کی بھی ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر دور کی نزاکت کو دیکھا جائے تو اس وقت نہ ہم سے اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی وطن کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اس وقت اگر قربانی مانگی جا رہی ہے تو صرف وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے کہ جس کی یاد منا رہے ہو, انہوں نے تو وطن کی بھی قربانی دی تھی, انہوں نے تو اولاد کی بھی قربانی دی تھی, انہوں نے تو جان کی بھی قربانی دی تھی. تم کیسے حسینی ہو کہ حسین کی محفل میں ایک گھنٹے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ سچے پکے حسینی وہ ہیں جو حسین کے نام پہ اولاد بھی کٹا دیتے ہیں, جان بھی کٹا دیتے ہیں, وقت چاہیے تو وقت بھی دے دیتے ہیں. اب کرے تو کیا کرے؟ مولانا بیٹھا کرسی پہ اور وہ کرنے لگا ہے تقریر. آس پاس دائیں بائیں دیکھ رہا ہے لوگ کتنے آئے, 3-4 لوگ, لیکن اس کی تو ڈیوٹی ہے, اسے تو کرنی ہے. لیکن لوگ یہ ایک اصول بن چکا ہے, ایک عادت بن چکی ہے, اس لیے کہ اس آدمی کا یہ تہیہ بن گیا ہے. کوئی بات نہیں ہے, بعد میں جاؤں گا پھر سن کے چلا جاؤں گا, اس لیے کہ میری قوم کے پاس وقت کی بالکل قدر نہیں ہے. اور جو قوم وقت کی اور پیسے کی قدر نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. اگر قوم دنیا میں کوئی ترقی کرتی ہے, لوگ اگر ترقی کرتے ہیں تو ان کے پاس وقت کی بھی قدر ہوتی ہے اور پیسے کی بھی قدر ہوتی ہے. لیکن میری قوم ان دونوں چیزوں سے لاپرواہ ہو گئی ہے, نہ پیسے کی قدر ہے نہ اسے وقت کی قدر ہے. وقت بھی جاتا ہے بالکل بے حساب اور پیسہ بھی جو نہیں ڈالنا چاہیے وہاں بھی ڈال دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس کے پاس نہ وقت کی اوقات ہے. حالانکہ اسلام میں تضیع اوقات منع ہے, وقت گزارنا بھی منع ہے. ہم وقت کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ہم نبی کے غلام ہیں اور نبی کے غلام کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں. وہ اس دنیا میں اب دنیا سجن المومن کے تحت رہتا ہے, وہ قیدی بن کے رہتا ہے. وہ اس کام سے فارغ ہوا, وہ بسر سے فارغ ہوا تو اسے مغرب کا انتظار ہوتا ہے, مغرب سے فارغ ہوا تو اسے عشاء کا انتظار ہوتا ہے, عشاء پڑھ کے سویا تو اسے فجر کا انتظار ہوتا ہے. وقت وہ برباد کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں محمد عربی کا دامن نہیں ہے, وہ تو برباد کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں محمد عربی کا بھی دامن ہے, حسین ابن علی کا بھی دامن ہے. وہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے کیوں ماوا ٹھوک رہے ہیں کہ چلو ٹرین پاس کر دیتے ہیں؟ تمہارے پاس اتنا وقت آیا کہاں سے؟ تم صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہو, نور الدین جنگی کا نام لیتے ہو. اسلام تم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے قربانی دو, قربانی وقت کی دو, قربانی جان کی دو, قربانی مال کی دو. میں سوچتا ہوں کہ جو قوم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتی وہ جان کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ جو قوم اپنا وقت نکال کے 10-15 منٹ, 20 منٹ, 40 منٹ, آدھے گھنٹے کے لیے حسین ابن علی کی محفل میں نہیں آ سکتے, میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں اور نہ ہی قدغن لگا رہا ہوں, بلکہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے پہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا پہنچے کہ نہ پہنچے, یہاں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے. بوڑھے بچے سب آنے چاہیے, انہیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ جتنے جلدی جائیں گے اتنی ہی جلدی پوری ہوگی تو اتنی ہی جلدی فجر میں اٹھ کے مسجد میں آئیں گے. یہ اگر فکر لگی رہے گی تو میری قوم کا شیرازہ بدل جائے گا, آج نہیں تو کل قسمت بدل جائے گی. اس لیے کہ جو قوم اپنے وقت کی قدر کرتی ہے اور جو پیسے کی قدر کرتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے, وہ اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں, عزت اور آبرو کے محافظ بن کے اس دنیا میں آئے ہیں. دین اور سنیت کا پیغام کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ آج یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے, اس پہلی تاریخ میں ہم سب یہاں جمع ہیں. الحمدللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سال ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے, وہیں سے بھی ہمیں قربانی کا پیغام ملتا ہے
اور اب جو سال آج شروع ہوا ہے محرم کا مہینہ سن 1445 آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اس سال کی بھی 10 تاریخ کو اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی دی گئی ہے. شہید کربلا نے دی تھی. اسی قربانی سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمان اگر عزت اور آبرو اور عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی ہم وہ جو کرتے ہیں 10 ذوالحجہ کو وہ قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اس قربانی کی بات ہو رہی ہے جو قربانی انسان اپنے مال کی, اپنی جان کی, اپنی اولاد کی اور اپنے وقت کی دے کے پھر سرخرو ہونا چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو بغیر قربانی کے کسی منزل نہیں ملی ہے. اگر وقت گزار کے اپنی زندگی کو آوارہ گردی کرتے رہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قربانی کا جذبہ تھا, جن کی دھڑکنوں میں مدینے والا آباد تھا, جو صرف محرم کے 10 دنوں کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ پوری زندگی یہ کہتے تھے ہر ستم ہر جفا گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم سہ لیں گے, ہر جفا سہ لیں گے, ہر ظلم سہ لیں گے, لیکن صرف اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. میں نے یہاں آیت قرآن شریف کی بھی وہی پڑھی تھی جو آیت توحید بھی ہے, سورہ اخلاص بھی ہے. اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے؟ وہ تو صرف ہمارا ہے, وہ اللہ ایک ہے. اس ایک اللہ کی وحدانیت کو انسان اگر بیان کرنا چاہے تو میرے دوستوں زندگیاں ختم ہو جائیں گی. آج یقین کی کمی ہے, ہمارے توکل کی کمی ہے. ہم اسباب پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں, خدا کی ذات پہ بھروسہ کم کرتے ہیں. اگر ہمیں بھروسہ خدا کی ذات پہ زیادہ ہوتا اور اسباب کم ہوتا, وہ اس لیے کہ اگر دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے, یہ 10 روپے کی کمائی نہیں ہوگی, تو پھر میرا بھروسہ دکان پہ ہوا, خدا پہ نہیں ہوا. جب خدا کی نماز کا وقت آتا ہے تو مسلمان وہ ہے جسے دکان پہ بھروسہ نہیں, خدا پہ بھروسہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن تاجدار کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اور جس کے بھروسے اسباب پہ ہیں, جنہوں نے توکل کی تعریف نہ پڑھی کہ توکل کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم, جسے کمانا اور اسے بچانا, ذخیرہ کرنا اور اسے کھانا اور دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنا, یہ کوئی مسلمان کا طریقہ ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان ہوتا کیسا ہے؟ اس کے پاس ہوتا کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا, بغداد شریف میں گلی کے کنارے پہ پچھلی سائڈ میں ایک آدمی نے دکان کھولی جہاں کوئی راستہ بھی نہیں تھا. تو کوئی گاہک چل کے وہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے یہاں دکان کیوں کھولی ہے؟ اگر دکان کھولنی ہو تو مارکیٹ میں, بازار میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں کھول, یہاں آئے گا کون؟ تو روزی کمانے آیا ہے تو یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہے, یہاں تو کوئی پہنچے گا بھی نہیں, دکان تیری بالکل پوشیدہ ہے. اگر دکان کھولنی ہو تو باہر آ جا. تو اس دکان کھولنے والے نے کہا مجھے یہ بتا یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آ سکتا ہے. تو کہ جب موت والا فرشتہ آ سکتا ہے تو روزی دینے والا بھی آ سکتا ہے. جب موت والا فرشتہ, موت مارنے والا ملک الموت آ سکتا ہے تو یہاں روزی دینے والا بھی آ سکتا ہے. میرے رب کی شان یہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا سے جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, مولا میں تو جا رہا ہوں, میری قوم کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی قوم, حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے تو کھانا کھاتی تھی, ہر چیز سامنے آ جاتی تھی. آج اللہ کے قریب جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے ہیں اللہ میں تو جا رہا ہوں, میری قوم کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے سامنے پتھر پڑا ہے, اس پتھر پہ لاٹھی مار. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری, جیسے لاٹھی ماری پتھر 2 ٹکڑے ہوا. اس پتھر سے بھی دوسرا پتھر نکلا, اس پہ بھی لاٹھی مار, اس پہ بھی لاٹھی ماری تو وہ پتھر بھی ٹوٹا. اس میں تیسرا پتھر نکلا, تیسرے پتھر کو کہا لاٹھی مار, اس کو بھی لاٹھی ماری, جیسے ہی لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر بھی ٹوٹا. اس میں ایک چھوٹا سا جنتو جسے ہم کیڑا کہتے ہیں وہ کیڑا نکلا. اس کیڑے کے منہ میں اناج کا دانہ تھا. رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم کیوں فکر کرتا ہے جو خدا ان پتھروں کے بیچ میں اس جنتو کو روزی دے سکتا ہے وہ
تیری قوم کو بھی روزی دے سکتا ہے، تیری قوم بھوکی نہیں مر سکتی۔ حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ خدا کی توحید وحدانیت سمدیت پہ اگر مجھے بھروسہ اور یقین ہوتا تو آج میں اتنا نہ پچھڑا ہوتا۔ آج مسجدوں سے پچھڑ گیا، مدرسوں سے پچھڑ گیا، محرم آتا ہے تو بات کر لیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ پیسہ ہے تو زندگی ہے میرے دوست، پیسہ ہے تو زندگی نہیں ہے، سجدہ ہے تو زندگی ہے، تلاوت ہے تو زندگی ہے، شہید کی شہادت ہے تو زندگی ہے۔ اگر اس روح کا مسافر بن جا تو میرے دوست یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، محشر میں بھی کامیاب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تا قبر تک قیامت لہرائیں گے، قبر میں تشریف نور کے کلمہ پڑھنا ہو گئی رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا دور سے مستقیم ہوا، وہ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کے پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عقیدہ میرا بھی یہ ہے، عقیدہ آپ کا بھی یہ ہے، لیکن یہ میرے دوست صرف زبانی ہے۔ اگر عملی یہ عقیدہ ہوتا تو ابو ہریرہ کو تو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ سلمان فارسی کو تو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اگر اس پہ عملی مشق ہونی چاہیے کہ دیتا خدا ہے اور دیتا نبی کے قدموں کا اتارا ہے، تو آج بھی میری قوم اسی در پہ آ جائے۔ میں مانگتا بھی دنیا داروں سے ہے، میں نے اپنی توحید کو بھی ادھر سے ادھر کر دیا۔ اگر خدا کی توحید کا یقین ہو اور پھر کسی ولی کے آستانے پہ چلے جاؤ تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بولی کا بھی فرق ہوتا ہے، بولی کا وسیلہ ہے جو وسیلے والے ہم یہ کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لیکن خدا کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے؟ میرے دوستو کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے کہ میری قوم ایک مشرکانہ کام کرنے لگتی ہے، اس کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچ کے مسلمان کو چاہیے کہ خداوند قدوس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ باقی اسباب ہیں تو اسباب دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں، حقیقی مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے، وہی سبب پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف پلٹ کے آئے اور وہی اپنی بندوں کو اس راستے میں بلا کے اور پھر اپنے بندوں کے یہ بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے اگر سرخ روح ہونا چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں اپنا تن من دھن لٹانا پڑے گا۔ جب سب کچھ لٹائے گا اور میں کہوں گا یار میں یہ بچاؤں گا، اگر یہ میں کر لوں گا تو بچے گا کیا، میں دے دوں گا تو ہوگا کیا، میں نیاز کروں گا تو پیسے نہیں بچیں گے، میں نماز پڑھنے چلا گیا تو گراہک چلے جائیں گے، میں آج کارخانے نہیں گیا تو یہ حال ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے اور اس سوچ کی بنیاد پہ ہم دنیا سے بھی بچھڑے ہیں، ہم دین سے بھی بچھڑ گئے ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ میری جان جا رہی ہے تو کیا ہوا؟ راجپال نامی ایک بدبخت جس نے حضور کے نام پہ گستاخانہ کتاب لکھی، جب ہندوستان غیر منقسم تھا، ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان کی حدیں افغانستان تک تھی، اس زمانے کی بات ہے جو زمانہ علامہ اقبال کا مصور پاکستان کا زمانہ ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ایک بدبخت نے یہ کتاب لکھی گستاخانہ اور لکھ کے شائع کر دی، جس میں میرے نبی کی گستاخی کی تھی اور گستاخی کر کے اس نے ریلیز بھی کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا کھول کھولنے لگا، مسلمان عدالت میں گئے، انگریز سامراج تھا ان کے یہاں گئے تو ہمارے نبی کی گستاخی ہو گئی ہے، اسے تم بند کرو، اس کی سزا دو، لیکن انہوں نے ٹال مٹول کی، وہ بات کرتے رہے، ادھر سے ادھر معاملہ بڑھتا گیا، کئی مہینے گزر گئے، بات کر رہا ہوں 1929 کی۔ اس زمانے میں جب یہ ہوا تھا ہندوستان پورا ہندوستان تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، لیکن ایک یعنی لکڑی کا کام کرنے والا ایک بڑھئی تھا، اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ اس طرح سے بدبخت نے نبی کی گستاخی کر دی ہے، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، مقدمہ درج کروا رہے ہیں، رپورٹ لکھوا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ گستاخی کی ہے نبی کی اور وہ ابھی تک زندہ زمین پہ گھوم رہا ہے۔ اس کے ایمان نے گوارا نہیں کیا، گھر گیا، اپنی ماں سے
پیسے لیے بازار گیا، خنجر خریدا، خنجر خرید کے جہاں اس کی دکان تھی وہیں پہ پہنچا، وہ بیٹھا تھا کہ تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، ہمارا تو فیصلہ یہ ہے کہ اس مٹی پہ یا گستاخ زندہ رہے یا عاشق زندہ رہے، اب تیری خیر نہیں ہے۔ خنجر مار کے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا، پھر نہ بھاگا ہے نہ منہ چھپایا ہے، بلکہ خود عدالت میں پیش ہو جاتا ہے۔ اس کا نام قاضی ماروں گا تو میری جان کا کیا ہوگا؟ اسے پتا تھا کہ جو جان ہے یہ میری جان نہیں ہے، یہ جان بھی خدا نے دی ہے تو نبی پہ قربان کرنے کے لیے دی ہے، اسے بتا کے کروں گا کیا؟ اس نے اسے مارا اور وہ چلا گیا۔ انگریز کی عدالت میں کہ میں نے مارا ہے، جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن حال یہ ہوا اسے بھی انگریز نے پھانسی دی، اور پھانسی دی 6 مہینے تک دوسرے قبرستان میں دفن کیا گیا، وہاں سے پھر نکالا گیا تو اس کا جنازہ سلامت تھا، اس کے چہرے پہ پانی کے قطرے اتر رہے تھے، اور جب اس کو اٹھا کے یہی لاہور لے کے آئے تو علامہ اقبال کھڑے تھے۔ بات یہ ہوئی پیر سید دیدار علی شاہ ایک مشہور عالم دین کا نام ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ ہیں، وہ جنازے پڑھانے لگے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ تاجدار علی پور، وہ بھی بہت بڑی ہستی تھی، اس نے جب جنازہ دیکھا، جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے تو آپ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں نے بادشاہ کے جنازے دیکھے، میں نے ولیوں کے بھی جنازے دیکھے، لیکن میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ اس جنازے کی چارپائی پہ میں ہوتا، لیکن آج اس شہید کا جنازہ دیکھا ہے تو دل میں امنگ آئی ہے، کاش اس چارپائی پہ جماعت علی ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش اس چارپائی پہ جماعت علی ہوتا۔ اتنا مجھے رشک آ رہا تھا اس کا جنازہ دیکھ کے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قبر میں اتارنے والے علامہ اقبال تھے، اسے قبر میں علامہ اقبال اتار رہے ہیں۔ جب قبر میں اتارنے کے بعد علامہ اقبال اس سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن حال کیا تھا؟ مرتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال اس جنازے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری شرط پوری کی، انگریزوں کے قبرستان سے اٹھا کے تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، اب میرا یہ سوال ہے کہ تیرا کام تو میں نے کر دیا ہے، اب جب حضور آئے تو میرا سلام عرض کر دینا، حضور آئے تو میرا سلام کر دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ اقبال باہر نکلے گا تو حضور آئیں گے، پہلے باہر نکل، حضور کو آنے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے سارا آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قبر والا کیسے کہہ رہا تھا کہ تو باہر نکل تو حضور آئیں گے؟ گویا کہ وہ دیکھ ہی رہا تھا، اور انہیں کی تاریخ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کو جیل میں ملنے آتے تھے۔ 1929 کی بات کر رہا ہوں، ماضی قریب میں بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علم الدین شہید سے جیل میں ملنے آتے تھے اور کہتے تھے علم الدین تو کون ہے کہ حضور کی محفل میں جب بھی جاتا ہوں تیری ہی بات حضور کرتے رہتے ہیں، جب بھی جاتا ہوں تیری ہی بات ہوتی رہتی ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ملا کیسے؟ وہ یہ کہتے کہ یار اسے ماروں گا تو میرا کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا، میرا وجود خطرے میں ہے، مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہ تو کہنے کی بات ہے، ورنہ میرے دوستو شہادت وہ عظیم درجہ ہے کہ جس شہادت کو مانگنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما، وہ بھی موت شہادت کی عطا فرما۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ یہ کہا تھا جب اندلس پہنچے تھے، مسجد کرتبہ کے صحن میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے دیکھا تو پوری مسجد شراب خانہ بنی ہوئی ہے، پوری مسجد شراب خانہ بنی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھا، ادھر سے ادھر سے نیچے اوپر دیکھا، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، عیسائی اندر بیٹھ کے شراب پی رہے۔ تو کہا یہ مسجد کرتبہ ہے، یہ شہر غرناطہ کی عظیم مسجد کہ جس کے صحن میں بیٹھ کے حضرت امام قرطبی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے۔ اتنی عظیم مسجد کا شراب خانہ کیسے بن گئی؟ اور آپ نے بھی سنا ہوگا یہ تاریخی مسجد ہے، ہمارے یہاں تاج محل دنیا دیکھنے آتی ہے، اسی طرح وہ بھی عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے کہ اس مسجد کو آج بھی دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے، جس میں 1400 ستون لگے ہوئے ہیں، جس کا منبر اور محراب سونے اور چاندی کا تھا۔ اس زمانے میں ایک رات میں 700 من سرسوں کا تیل چلتا تھا، اتنی بڑی مسجد تھی، لیکن وہ مسجد آج پوری شراب خانہ بن گئی ہے۔ اس مسجد میں نہ تو اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہی تھا
کہ وہ مسجد تو بڑی شان سے بنائی تھی، اور بنائی بھی کیسی تھی؟ اقبال نے کہا کہ مسجد بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو کہا ایسے ہی حرارت والے تھے، مل کے مسجد بنا ڈالی، اور مسجد بھی ایسی عالی شان بنائی کہ دنیا اسے دیکھنے آئی، لیکن پیسوں کی ریل پیل بڑھنے لگی، مسلمان جب پیسے دیکھتا ہے تو پھر ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر اس نے مسجد والا راستہ چھوڑ دیا، اس نے بازار والا راستہ اپنا لیا، لوگ جاتے تھے کوئی مسجد اور باقی سب بازار میں چلے جاتے، تو رب کی قدرت ہے، ابھی مولانا بتا رہے تھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے، وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، اس نے اس مسجد کو مسلمانوں سے چھین لیا، اور اس ملک پہ پھر سے عیسائیوں کا راج ہوا، عیسائی قابض ہو گئے، پورا قبضہ جما لیا، عیسائیوں نے قبضہ کیا، اس مسجد کو ہٹا کے پوری مسجد کو شراب خانہ بنا دیا، تھی تو مسجد، لیکن آج کی تاریخ میں اس مسجد میں شراب پیا جاتا ہے۔ ایک بابری کی شکایت کرنے والوں دل کے کانوں سے سنو، یوپی کی سرزمین پہ 1992 میں بابری شہید کی گئی تھی، جس کا درد آج بھی میرے سینے میں ہے، آج اس کا فیصلہ غلط ہوا تو میرا من دکھنے لگا کہ میری مسجد چلی گئی، میں کہتا ہوں اس بابری کی شکایت کرتا ہے، اس نے جانا شروع کر ورنہ یہ بھی بابری بن جائے گی۔ اس کی شکایت میں کرتا ہوں کہ یار وہ مسجد چلی گئی، تیرے لیے تو یہی بابری ہے، تیرے لیے تو یہی بابری ہے، پہلے ایک تھی پھر دو پھر ابھی 4 کر دی ہیں، گلی گلی میں جگہ جگہ، لیکن مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، مجھے شہید کربلا کی محفل میں آنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں مسجد میں کیسے جاؤں گا؟ وہ مسجد پوری بدل دی گئی اور اس مسجد کو شراب خانہ بنا دیا گیا۔ اقبال جب وہاں پہنچا ہے اس مسجد کے صحن میں کھڑا ہوا تو عیسائیوں سے کہنے لگا یار مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں یہ دعا کی تھی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی، 2 عالم سے کرتی یہ دل کو بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ایک مومن کا مقصود بھی اور مطلوب بھی شہادت ہے۔ شہادت وہ درجہ ہے، شہادت دیکھنے جائیں تو مشکل بھی ہے اور دیکھنے جائیں تو بہت آسان ہے۔ کیسا بھی پاپی ہو لیکن خدا کی راہ میں اخلاص کے ساتھ شہید ہو گیا تو ایک ہی بار میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ درجہ ملا کیسے؟ یہ درجہ شہادت سے ملا ہے۔ شہادت کی دعا کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کر رہے ہیں۔ شہادت کیسی چیز ہے؟ حضرت خالد بن ولید کلمہ پڑھنے سے لے کے آخری وقت تک بستر پہ آئے، موت جب قریب آئی تو آپ رونے لگے۔ لوگ قریب گئے کہ آپ روتے کیوں؟ حضرت خالد بن ولید کہا میں روتا اس لیے ہوں کہ جب سے کلمہ پڑھا اس ٹائم سے لے کے آج تک جس بھی میدان میں گیا تھا یہی تمنا لے کے گیا تھا کہ خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میری گردن کٹ جائے، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی۔ آج بستر موت پہ اپنی طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا خالد تو تو شہید ہی ہے، ایسا شہید کہ کئی شہادتیں تیرے وجود پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت خالد کہتے ہیں جتنا جسم دیکھنا جائز ہے اتنا جسم دیکھ لو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار کی ضرب نہ لگی ہو، پورے جسم پہ تلوار کے گھاؤ تھے، نیزوں کی انیاں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت خالد کا جسم تھا، آخری وقت بستر مرگ پہ تھے تو کہا مجھے شہادت نہیں ملی، تو کسی نے کہا تھا اے خالد تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے اللہ کے حبیب نے اللہ کی تلوار کا ہے، اگر میدان میں شہید ہوتا تو دشمن کہہ دیتا کہ میں نے خدا کی تلوار کو کاٹ دیا ہے، اس لیے تجھے میدان شہادت میدان جہاد میں شہادت نہیں ملی، تو بستر پہ جا رہا ہے لیکن شہیدوں کا امام بن کے جا رہا ہے۔ جملہ قابل غور یہ تھا جو میرا استدلال ہے اپنی تقریر کے لیے، وہ یہ تھا کہ خالد یہ کہہ رہے تھے کہ ہر میدان میں گیا تھا یہ تمنا لے کے گیا تھا کہ شہید ہو جاؤں، ہر میدان میں گیا تھا یہ آرزو لے کے گیا تھا کہ شہید ہو جاؤں، یہ نہیں تھا کہ بچ جاؤں یا زندگی کی خیرات لے کے آؤں۔ نہیں میرے دوستو، چاہے خالد ابن ولید ہو، چاہے عمر ابن خطاب ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے کتنے بھی جلیل القدر اجلہ حضور کے صحابہ، اگر تاریخ پڑھیں تو جیسے ہم دنیا کی آرزو کرتے ہیں
مال و دولت کی آرزو کرتے ہیں، گاڑی اور بنگلے کی آرزو کرتے ہیں، حضور کے صحابہ حضور کے قدموں پہ سر کٹانے کی آرزو کرتے ہیں۔ جنگ احد ہو رہی تھی، میدان تیار تھا، حضور لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، لشکر اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور اس بیچ میں حضور رحمت عالم نے ایک نظر لشکر پہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد حضور نے دیکھا 2 بچے ہیں، وہ بھی ساتھ میں آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے انہیں روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں ہم بھی جا رہے ہیں۔ کہا یہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر جنگ نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ چھوٹے سے بچے کا ہمارا تقابل کراؤ، آپس میں موازنہ کراؤ۔ حضور نے ان کا موازنہ کرایا تو ایک کا قد تھوڑا بڑا تھا، اسے چھٹی مل گئی کہ تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو۔ تو دوسرا رونے لگا کہ یا رسول اللہ یہ جا سکتا تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جا کہاں رہے تھے؟ سوال آپ کے ایمان اور ضمیر سے۔ وہ دعوت میں نہیں جا رہے تھے، آپ کی زبان میں مشہور وہ چوکھا کھانے نہیں جا رہے تھے، وہ گردن کٹانے جا رہے تھے، وہ نبی کے نام پہ جان دینے جا رہے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ جمعہ میں خطبے کٹنے جا رہے تھے، نہیں، وہ جان دینے جا رہے تھے۔ پھر سے سنو، میری قوم کا بیٹا ٹک ٹاک پہ ننگے ناچ دیکھ رہا ہے، میری قوم کا بیٹا ریل بنا کے ننگے ناچ دیکھ رہا ہے۔ تاریخ پڑھ کل کا وہ بھی بیٹا تھا جو جنگ میں حضور کے نام پہ مرنے کے لیے اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے بتا رہا تھا یا رسول اللہ میرا قد بڑا ہے، مجھے لے کے جاؤ۔ کل کا بیٹا اسلام کے لیے جان دے رہا تھا اور آج کا بیٹا ننگے ناچ دیکھ رہا ہے۔ ہم کس گنتی میں ہے؟ بیٹا میرے پاس، بیٹا آپ کے پاس، بیٹا ان سب کے پاس بیٹا ہے۔ اور کہیں گے تو صرف گردن جھکا، کتنا کہیں گے مولانا، زیادہ کہیں گے تو بگڑ جائے گا، بات نہیں مانے گا۔ ایک دن مدرسے آتا ہے تو پھر 8 دن نہیں آتا، ماں باپ سے کہو نہیں یہ قبضے میں نہیں آتا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ راستہ ہموار کر اور اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ دوسروں کے پیچھے چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ کربلا کے شہید کی یاد ہے، آج تو یہ شروعات ہے، تو میرے دوستو اس شروعات میں آپ اگر شریک ہو جائیں تو جو وقت آپ کو دیا جاتا ہے 10:15 سے 10:30 بجے تک اگر حاضری ہو جائے تو ایک ہی ٹائم میں تقریر بھی شروع ہو جائے اور جلسہ وقت میں بھی ختم ہو جائے، اور نئی تبدیلی یہ ہو کہ میری قوم کا بیٹا یہاں سے جو سن کے جاؤ وہ موبائل پہ نہ گزارے، وہ فجر میں مسجد میں آ کے ادا کرے اور اعلان کرے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور حضور کے غلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ جیتا بھی حضور کے لیے ہے، وہ مرتا بھی حضور کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوئے